कर सकते हैं कि कश्मीर के लोग उन्हें वोट दे सकते हैं। ये जो इमरान खान साहब चैंपियन बनते थे कि वोट खोलो और थैले खोलो, हमारे लोग रिकाउंटिंग की दरखास्तें दे रहे हैं। LA-37 के अंदर जहां 312 वोटों से जबरदस्ती अपना उम्मीदवार जितवाया गया है, 65% वोटर टर्नआउट दे के, जबकि पिछले इलेक्शन में 52% था, और कुछ पोलिंग स्टेशंस में जो नतीजे के वोट हैं वो कास्ट होने वाले वोटों से ज्यादा हैं, और ये सब सबूत रिटर्निंग अफसर को दिए गए, और फिर वो अपने हुजरे में गए और वहां पर पता नहीं क्या हुआ, आके उन्होंने सब दरखास्तें मुस्तरद कर दी। आज क्यों नहीं वो थैले खोले जा रहे? ये इमरान खान जो कहते थे कि हल्के खोलो, थैले खोलो, जहां जहां रिकाउंटिंग की दरखास्त दी गई है, क्यों उसको मुस्तरद किया जा रहा है? चोरी पकड़ी जाएगी। ये आज़ाद कश्मीर के अवाम के मैंडेट पे जो डाका डाला गया है, इसको हम मुस्तरद करते हैं। इसके खिलाफ हम आज़ाद कश्मीर की मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला जिदोजहद भी करेंगे, और पूरे पाकिस्तान में वोट के हुर्मत को जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है उसे कामयाब करेंगे। और कोई मत इस भूल में रहे कि ये जो मकर और चलाकियां डस्के से सीखी गई हैं, जिस तरह डस्के में डाका डाला गया था, कि ये अब चलाकियां चलने दी जाएंगी। और मैं बड़े अदब के साथ ये बात पाकिस्तान के रियासती इदारों को भी अर्ज करना चाहता हूं कि आप किसके साथ हैं? क्या आप रियासत पाकिस्तान के साथ हैं या आप किसी एक सियासी जमात के साथ हैं? ये पॉलिसी की हम नताइज 2007 में देख चुके हैं। जब रियासती इदारे काफ लीग के साथ हुए थे तो उसके क्या नताइज निकले थे। इस वक्त दुनिया चाहती है, अफगानिस्तान के हालात हमारे सामने हैं, पाकिस्तान चारों तरफ से बहरानों के बीच में घिरा हुआ है, और इस सूरत हाल के अंदर अगर रियासती इदारे अपनी गैर जानिबदारी बरकरार नहीं रख सकते तो वो भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। एक जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा, राजा साहब ने कहा कि इंतहाई हसास इदारे के सरबराह के हवाले से जो कुछ मीडिया में आया, ये नाकाबिले तसव्वुर था कि हमारे कौमी इदारे के लोग पैसों के लेन देन में और उम्मीदवारों के खरीदो फरोख्त के अंदर मुलव्वस हों। इसके बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन की क्या गुंजाइश रह जाती है? मैं समझता हूं कि ये शर्मनाक है, और हम इस बात की कतई इजाजत नहीं देंगे कि जो आज़ाद कश्मीर में हुआ है इसका रीप्ले पाकिस्तान के अंदर हो। और मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातें इन इलेक्शन के रोशनी में अपना लायामल मुरतब करेंगी, और मैं ये पाकिस्तान के अवाम को रीएश्योर कराना चाहता हूं कि अगले पाकिस्तान के आम इंतखाबात में हर पोलिंग स्टेशन पर हम पहरा देंगे, और अगर किसी ने पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को चुराने की कोशिश की तो वो फिर पाकिस्तान के साथ बदतरीन दुश्मनी करेगा, क्योंकि उसके जो असरात पैदा होंगे वो फिर कोई संभाल नहीं सकेगा। तो ये एक ऐसी हुकूमत जिसने आज़ाद कश्मीर के इदारों पे हमला किया, राजा साहब ने अभी आपको बताया, वो इमरान न्याजी साहब कहते जी इनकी हुकूमत थी, ये धांधली का शोर मचा रहे हैं। भाई इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवा रहा था, और इलेक्शन कमीशन वजीर कश्मीर अमूर को कहता है आप कश्मीर छोड़ दें, और वजीर आजम पाकिस्तान उसे अपनी छतरी में कश्मीर में ला के पहले से ज्यादा जारहाना तकरीर करवाता है
تو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے پلے کیا رہ گیا؟ یہ تو وزیر اعظم پاکستان ہے جس نے آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کو بتا دیا کہ تمہاری یہ حیثیت ہے کہ تم نے اس وزیر کو نکالا ہے، دیکھو میں اس کو لے کر آ رہا ہوں، یہاں پر طاقت میرے افسروں کے پاس ہے، چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پاس۔ تو لہٰذا یہ جو آزاد کشمیر پہ حملہ کیا گیا اس حکومت کی طرف سے جس نے پچھلے 3 سالوں میں آزاد کشمیر کی آزادیاں سلب کی، وہ تمام اختیارات جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کو دیے تھے، فائنینشیل اٹانومی دی تھی، ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دی تھی، اس کو ریورس کیا گیا۔ سی پیک کے وہ منصوبے جو آزاد کشمیر میں منظور کیے گئے تھے ان کو کینسل کیا۔ کیوں نہیں 3 سال کے اندر میرپور مظفر آباد مانسہرہ موٹر وے کی تعمیر ہونے دی گئی، اس کو روکا گیا۔ تو کیسے آزاد کشمیر کے لوگ ایک ایسی حکومت کو ووٹ دے سکتے ہیں کہ جس نے آزاد کشمیر کے پاور پروجیکٹس کو، آزاد کشمیر کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو جو سی پیک کے تحت منظور ہوئے تھے ان پر کام کو ہونے نہیں دیا، ان کو مسترد کیا اور مسلسل آزاد کشمیر کی خود مختاری کو سلب کیا، اور جس نے کشمیر کو مودی کے ہاتھ میں دیا اور 2 سال سے سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ کس ملک کا دورہ کیا عمران خان نے کشمیر کا موقف لے کے؟ کس ملک کا دورہ کیا شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نے؟ ہر جمعے کو ملتان میں اپنے حلقے کے کاؤنسلروں کے ساتھ دائیں بائیں بٹھا کے پریس کانفرنس کرنے سے تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ بھئی آپ نے تو مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا تھا، آپ نے آزاد کشمیر کو مقبوضہ کر دیا۔ یہ بات ناقابل قبول ہے۔ جی کوئی آپ کا سوال ہو؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ بدقسمتی آج ہماری کہ آزاد جموں کشمیر میں الیکشن آزاد نہ ہو سکے۔ اگر کشمیر کے عوام اپنا فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کو اجازت دیں گی، اور ابھی آپ نے وہی سوال ریپیٹ کیا، تو کیا اگر پاکستان یا عمران خان کشمیری عوام کو یہ حق دیتے ہیں تو کیا آپ کشمیری عوام کو حق رائے نہیں دیں گے یا نہیں؟ گزارش یہ ہے کہ ایک تو نابلد آدمی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جس 257 کی وہ بات کرتا ہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر ہے، وہ پاکستان کے آئین سے باہر نہیں ہے، وہ دیٹس پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ یہ صرف 73 میں نہیں تھا، یہ 56 میں بھی تھا، 62 میں بھی تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس سے پوچھیں نا، تم کیا 84,000 مربع میل ریاست کی بات کرتے ہو انڈیپینڈنٹ کی، یا 5,000 میل آزاد کشمیر اور 10,000 مربع میل اس کی ویلی کی؟ تم 15,000 کی بات کرتے ہو یا 84,000 کی؟ تو بات یہ ہے کہ پھر اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت کیا؟ پھر تھرڈ آپشن پہلے ڈال دو، جھگڑا کس بات کا؟ پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس نے کیا کیا ہے، جو جس طرح شاہد صاحب نے بھی کہا اور ابھی احسن صاحب نے بھی کہا، اس نے کشمیری قوم کو تقسیم کیا۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے۔ پاکستان پہ اس نے اس کے اقصاب کے بیانیے پر پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ تقسیم کیا، اس نے کسی کو کہا انڈیپینڈنٹ، کسی کو کہا کیا باہر ریفرنڈم تم نے نہیں کرانا، وہ پلیبسسٹ اقوام متحدہ نے کرانا، تم نے نہیں کرانا، اور یہ تم ادھر کراؤ گے تو یہ جو ہے نا اپنا یہ ریجنل پلیبسسٹ، اسی سے کشمیر کا بیڑا گرک ہونا، یہ وہ کر رہا ہے۔ وہ ایک اس کو لایا گیا اسی ایجنڈے کے لیے، جو شاہد صاحب نے بات کی تھی، انہوں نے بات کی تھی، اس کے پیچھے اس کے موٹیو۔ اور میں آج بھی قومی سلامتی کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کے کچھ بعد میں پتہ چلے گا یہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا، کدھر سے، اور ملک کے ساتھ کر کے آ گیا ہے۔ یہ میں نے ان کو بھی منہ پر بات کی، آپ کے سامنے ان کو یہ کہتا ہوں۔ باقی بات یہ جی ہاں، میں تو قائم ہوں، جو احتجاج ہوگا اس کے اندر شامل ہوں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ یہ پرائم منسٹر صاحب نے گفتگو فرمائی تھی اور مریم بی بی نے حویلی میں وہی بات کی تھی کہ اگر منڈیٹ چوری ہوا تو ہم شرائع جمہوریت پہ، دستور پہ جو ہے نا، وہ آپ سے پوچھا کہ آپ قائم ہیں؟ جی میں نے عرض کیا نا کہ میں نے کہا تھا یہ عمل ہو جائے، اس کو مسترد کرتے میں پہلے میں سارے ایجوکیشن پہ چلوں گا، اس کو فائنلی کنکلوڈ کروں گا شرائع دستور پر، ٹھیک ہے کروں گا، اور اس کو شرائع دستور میں کنکلوڈ کریں گے، یہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں کیوں نہیں دیں گے۔
किसने 7 इदारों को जोड़े बात में, तो कोई सबूत आपके पास आ चुका है ऐसा जो आप इसका कह रहे हैं? कोई हम नहीं कहते, पूरा मीडिया कह रहा है, पूरा मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। पैसे के लेन देन की बात हो रही है, नाम लिए जा रहे हैं, हम नाम नहीं ले रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन बातों की तरदीद होनी चाहिए अगर ये बातें दुरुस्त नहीं थी। आज तक कोई तरदीद नहीं आई, ये मामूली बात नहीं है। अगर रियासत के इदारे इलेक्शन के अमल में मुलव्वस होंगे और पैसे की लेन देन में और लोगों को बनाने या ना बनाने में मुलव्वस होंगे तो फिर इलेक्शन में क्या रह गया? फिर वोट को इज्जत देने का मामला कहाँ पर गया? सर, ये मेरा क्वेश्चन ये है कि कल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आजाद कश्मीर के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमने उनसे यही कहा कि जो धांधली की शिकायत है आप इस पर क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि इलेक्शन बिल्कुल फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट थे। मेरे पास अब तक एक शिकायत भी नहीं आई है पूरे आजाद कश्मीर। आपने उनसे बाहर का मैंने खुद नोटिस लिया, 4 स्टेशन पे कुछ वोट इधर उधर हो गए थे, दोबारा का। तो वो इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, वो आपकी हुकूमत ने यहाँ लगाए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कहा मेरे पास अभी तक कोई शिकायत मैं जवाब देता हूँ इसका। दूसरा सवाल ये है कि जितने आपके आजाद कश्मीर में ज्यादातर जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो पीपल पार्टी के उम्मीदवारों के अगेंस्ट आ रहे हैं। पीटीआई के भी जो बड़े कैंडिडेट्स थे, हवेली में जो अजीज साहब आ रहे हैं, इसी तरह से जो है ना वो ये जो है ना आपके लचराट में, उधर बाग में और भी जगह पे इस तरह से पीपल पार्टी के अगेंस्ट। मेरी सुन ले, सवाल आपका बहुत लंबा है। पहली बात यह है कि शायद साहब ने पहले कहा, एक होती प्री पोल रिगिंग, वो इलेक्शन कमीशन के काम करने से शुरू से पहले ही हो जाती है। वो इलेक्शन कमीशन जब ज़ाब्ता खिलाफ आता है, 10 तारीख को आया था, उस दिन से उसका काम स्टार्ट होता है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता, वो तैयारी करता है इलेक्शन की। तो ये चोरी पहले हो जाती है और आखिरी दिन जो है वो जो जिसमें वोट पड़ रहे थे उसमें ज़रा कम होता है, लेकिन उसके लिए 2-3 रातें पहले एहतमाम होता है। वो इलेक्शन कमीशन के पास वो ना ज़राए ना उनके पास वो है कि वो उनका काम है, उसका प्रिजाइडिंग अफसर बैठता है या पोलिंग अफसर बैठता है, वो इलेक्शन उस दिन के अंदर बैठता है। बात यह है कि यहाँ पैसा चला, जो बुनियादी बात है। और उससे पहले देखें ना, जब आप किसी के गुजरात तोड़ते हैं किसी हुकूमत की, सिटी गवर्नमेंट के, और क्या होती है धांधली, वो तो इलेक्शन कमीशन के बस में नहीं है। या रात को ये 2 रातें जो पहले पैसे तकसीम होता है, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा उसका? अब बात यह है कि ये इसलिए ये दूसरी बात, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। दूसरी बात यह है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशनर है उसका इंतखाब करता है चेयरमैन काउंसिल। ठीक है, ये जरा सुन लें मेरी बात ना। एक तो आप उन्हें सवाल किया, मुंह उधर करके देख लें आप। बात यह है कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर करता है जम्मू कश्मीर काउंसिल का चेयरमैन, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। बाकी जो 2 मेंबरान है उसके आजाद कश्मीर हुकूमत करती है। ये जो 3 पहले होता था, एक चीफ इलेक्शन कमीशन, अब हमने इलेक्शन कमीशन बनाया। बात यह है कि ये आपको अब ये सारी बातें इस तरह खुलकर करना मुनासिब नहीं होता। इससे अपने कपड़े, मैंने पहले कहा था, कपड़े उतरते हैं। तो ये पहले होगी प्री पोल रिगिंग और उसके बाद जो है 2 रातें पहले। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अगर कहते हैं ना फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए हैं, आप उनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि जनाब आपके इलेक्शन कमीशन ने वजीर कश्मीर अमूर को कश्मीर बदर किया था, क्या आप अपने उस ऑर्डर पे अमल दरामद करा सके? इसी के अंदर उनके इस जवाब है इस पूरी बात का। मैं गिलगित बल्तिस्तान में खुद गया इलेक्शंस के दौरान और उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिला और उनको सारी बेज़ाब्तियां बताई। मुझे कहने लगे मैं क्या करूं जी, मेरी बात तो चीफ सेक्रेटरी भी नहीं सुनता। तो इधर भी यही अमल होगा कि उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, वो अपना भरम रख रहे होंगे। सवाल यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन AJK के अहकामात की धज्जियां उड़ाएगा उस वजीर को अपने हमरा ला के, तो उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन गैर मौसर हो जाता है। चलिए आखिरी सवाल कर रहे जी। आपके हल्के के ऊपर पीपल्स पार्टी वाले जो धरना देके बैठे हैं, उनका कहना है कि ये कोई डील का नतीजा है, हमारे साथ ज्यादती हो गई है। इस पे आप क्या कहेंगे कि वो भी दांती की बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी कर रहे हैं, कहाँ पे शफाफ? जी, सारा हमला मुझ पर ही है ना, सारी डील मैं ही कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा जी वो पीपल्स पार्टी से आए,
ابھی آپ یہ الٹی بات میرے پر ڈال رہے ہیں کہ جی یہ یو پیپلز پارٹی آ رہی ہے، اس کو چھوڑ دیں. اور میں آپ کو مجھے آپ کا سوال کا بھی پتہ ہے، اس کے پیچھے بھی پتہ ہے، تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں، میں ادھر ہی رہتا ہوں، اسی ملک میں رہتا ہوں. سن لینا میری بات، اور دیتے رہتے ہیں یار، لوگ کرنا دیں. یہ دیکھیں، یہ جو شفافیت کی بات تھی نا، شفافیت کی بات ابھی کی تھی میں، اگر تینوں جماعتیں ہی دھرنے دے رہی ہیں تو شفافیت کہاں رہی؟ بات تو وہی ختم ہو جاتی ہے. جی انتہائی اہم سوال ہے، ذرا غور سے سنیے گا. 5 اگست 2019 کے بعد جو مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں حالات پیدا ہوئے ہیں، لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف بسنے والے کشمیری اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے یہ بات عام ہے کہ آپ لوگوں نے آپ کی مرکزی قیادت میں راجہ فاروق حیدر خان صاحب اور آزاد کشمیر کی حکومت کو روکا ہے کہ آپ 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نہ نکلے اور مودی کے ان اقدامات کے خلاف یہاں پہ مظاہرے نہ کریں. اس بارے میں ذرا بتائیے. یہ 5 اگست کے بعد آپ پوری حکومت پاکستان کے وزیروں کے بیان، پرائم منسٹر کے بیان دیکھ لیں، آج تک ایک دفعہ بھی اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل ریزولوشن کا ذکر نہیں کیا گیا. مجھے آپ کو ہی بیان دکھا دیں دونوں افراد کا. صرف ایک جماعت نے بار بار اس کی بات کی ہے کہ ہم ان ریزولوشن سے ہٹ کر کوئی حل بھی کشمیر کا قبول نہیں کریں گے. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ صوبہ بنایا جائے گا اور ہندوستان سے بات چیت ہوگی اور 370 کی کوئی بات نہیں ہے، 35A بڑا میٹر کرتا ہے. ایک جماعت نے پاکستان میں صرف بات کی ہے، مسلسل بات کی ہے اور آج تک بات کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے. یہ چٹھی ہے میرے پاس، الیکشن کمیشن کی ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان پر براہ راست الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. اس کی یہ چٹھی ہے نا، میں نے تو نہیں لکھی، انہوں نے لکھی ہے مجھے. یہ ہے یہ چٹھی جس میں وزیر اعظم پاکستان پر براہ راست الزام لگایا جا رہا ہے کہ ممبر کے جلسے سے کیا کہ فلان جگہ یہ کیا، فلان جگہ یہ کیا. اب بات یہ ہے اس کو کیا، کس کو فیئر الیکشن کیا بولے، کون بولے گا اس کو فیئر الیکشن، کون کہتا ہے؟ وہ جو دیکھیں بات یہ تھی، آپ کر دیں. چلیے دیکھیے، وہ جو بیان ہوا ہے، ہم نے ان سے ایکسپلینیشن مانگی ہے، اگرچہ میڈیا میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ ہوا، لیکن مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل کے طور پہ میں نے ان کو ایکسپلینیشن کا نوٹس دیا ہے. اور ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ مسلم لیگ نون نے کیا کیا، مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی آواز مسلم لیگ نون نے ہی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اٹھائی. آپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ 5 اگست 2019 کے بعد مریم نواز صاحبہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کے لیے مظفر آباد آ رہی تھیں اور اس یکجہتی کے اظہار کے لیے روکنے کے لیے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا ایک رات پہلے. اور مسلم لیگ نون نے پھر بھی بھرپور احتجاج کیا مظفر آباد میں، اور ہم نے قومی اسمبلی میں حکومت سے مطالبہ کیا تھا. یہ ریزولوشن میں شامل ہے بات کہ حکومت پاکستان کشمیر کے اوپر اسلامی ممالک کے سربراہوں کا خصوصی اجلاس بلائے گی 2 سالوں میں. یہ سربراہی اجلاس تو چھوڑیں، وزراء خارجہ کا اجلاس چھوڑیں، سیکرٹری خارجہ کا اجلاس چھوڑیں، چپڑاسیوں کا اجلاس بھی نہیں بلا سکے. یہ کیا بات کرتے ہیں کہ کشمیر کے لیے کیا کریں گے. ابھی یہ وزیر خارجہ صاحب امریکہ سے آئے تو کہتے میں ایک نقشہ لے کر آیا ہوں، میں وزیر اعظم سے بات کروں گا. بھئی آپ 2 سال سوتے رہے. اب عمران خان کہتا ہے کہ میں کشمیر کا سفیر بن کے نکلوں گا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اسرائیل اتنی بڑی طاقت ہے، اس نے مقبوضہ فلسطین پہ جارحیت کی، سینسرشپ نہیں لگا سکا. وہ خبریں دنیا میں گئیں، پوری دنیا اسرائیل کے خلاف رایامہ اٹھ کھڑی ہوئی. بھارت نے 2 سال سے مقبوضہ کشمیر میں سینسرشپ لگائی ہوئی ہے. عمران نیازی اور اس کی حکومت بتائے، ہم نے بار بار یہ بات اٹھائی ہے کہ آپ کیوں نہیں مقبوضہ کشمیر سے سینسرشپ اٹھوا سکے.
آپ کیوں نہیں سفارتکاری کر سکے اس بارے میں؟ کیوں نہیں آپ بین الاقوامی وفود بھیج سکے مقبوضہ کشمیر جو وہاں جا کے ان کی حالت زار دیکھیں؟ اس لیے کہ یو آر اے پارٹنر ان دس کرائم. آپ سے دو سوال ہے سر، جناب پرائم منسٹر آپ سے دو سوال ہیں، اس کا آپ وضاحت فرما دیجیے. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت کو ایک بہت مضبوط اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والی حکومت کو. 2011 اور 2016 میں جس طرح کی اپوزیشن تھی، جس طرح کے مثالی تعلقات تھے، ہمیں وہ اپوزیشن کہیں اسمبلی میں دکھائی نہیں دی. کیا متحدہ اپوزیشن اسمبلی کے اندر بائے کی تو آپ نے بات کی، اسمبلی کے اندر اپنے وجود کا احساس دلائے گی؟ ابھی مخصوص نشست اور ریزرو سیٹ سے آپ بہتر سمجھتے ہیں، ان پہ بھی ابھی انتخاب ہوگا، اس میں متحدہ اپوزیشن کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے ذرا وضاحت فرما دیجیے. ایسا ہے کہ ابھی تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا کہ کون کون لوگ منتخب ممبر ہیں ہوگا، اس کے بعد ان کا حلف ہے، پھر اسپیشل سیٹوں کا الیکشن ہے دوسرا تیسرا. تو ابھی تو وہ مرحلہ ہی نہیں آیا، ابھی تو ایک حلقے میں انتخاب بھی ہونا باقی ہے، باقی حلقے میں جی ہو جائے گا نا. اس کے بعد جب ہو جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ پھر پارٹی بیٹھ کر فیصلہ کرے گی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بھی کہ ہمارا کیا رول ہوگا، کیسے کریں گے، کیا کریں گے. کیا اس ملک کو سنگل پارٹی کے طور پر اس ملک کو ان کے حوالے کر دینا ہے، یا دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر جو ہے اس فیشزم کو جو ہے یہ روکنا ہے. ایک فیشسٹ گورنمنٹ اس کے پاکستان میں چل رہی ہے عمران خان کی قیادت میں، تو یہ فیصلہ کریں گے. اور کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ اپوزیشن کا کردار جو ہے اب دیکھیں نا، بات یہ ہے، میں عرض کر میری اپوزیشن کا یہ کام نہیں تو ہر وقت کسی کو گالیاں نکالنا ہوتا ہے، مطلب ہے یہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو معاملات ہوتے ہیں، یہ جو ایشو ہے نا کشمیر کا، یہ بڑا نازک ہے. کشمیر کا الیکشن یہ چھوٹا الیکشن نہیں تھا، یہ اپنے نزاکت کے اعتبار سے بہت بڑا الیکشن ہے. اس میں بہت ساری باتیں کھلی ہیں اور بہت ساری جو ہے نا مایوسیاں پھیلی ہیں. میرے جیسا آدمی، یعنی ایک بالکل سٹانچ آدمی جو ہے نا، وہ بھی ہل گیا ہوا ہے کہ مجھے میرے حق نہیں دے رہی ہے حکومت کرنے کا. تو یہ بعد میں بیٹھ کر بات کریں گے، یہ ابھی قبل از وقت ہے ساری باتیں. سید مشرف کا آدمی نام ہے سر، A1 TV سے. سر یہ بتائیں، آپ نے گلگت بلتستان میں کامیاب جلسے کیے، وہاں پر بھی آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، وہاں پر آپ نے احتجاج بھی نہیں کیا. یہاں پر بھی مسلم لیگ نے تاریخ ساتھ جلسے کیے، یہاں پر بھی سر آپ کو کامیابی حاصل نہیں کی. تو اس کے اوپر سر آپ کیا کہیں، آپ کا اگلا نئے عمل کیا ہو؟ دوسرا سر یہ بتا دیں، راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب نے مفاہمت کی پالیسی 5 سال اختیار کی ہے، کوئی یہاں پر فساد والی ایسا کوئی نہیں ہوتا. اس کے اوپر سر آپ ان کو کریڈٹ دیں گے؟ ان کے دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر دونوں جگہ مسلم لیگ نون کی جو حکومتیں تھیں، راجہ فاروق حیدر صاحب کی اور حافظ حفیظ الرحمان صاحب کی، ان کی قیادت میں تاریخی ڈیولپمنٹ، بہترین گورننس اور بہترین امن عامہ ہوا. اور اگر میرٹ کے اوپر یہ صاف اور شفاف الیکشن ہو، ڈیموکریسی کا اصول یہ ہے کہ جس کی کارکردگی ہوتی ہے اس کو ری الیکٹ ہونے دیا جاتا ہے. 2018 میں پاکستان کے عوام سے یہ حق چھینا گیا. مسلم لیگ نون کی حکومت نے تاریخی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. یہ 70 سال میں کسی حکومت کے 5 سال میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جتنی مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی. بجلی کا بحران ختم ہوا، سی پیک آیا، دہشت گردی ختم ہوئی، معیشت بحال ہوئی، لیکن ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. گلگت بلتستان کے اندر مثالی تاریخی ڈیولپمنٹ ہوئی، ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. آزاد کشمیر کے اندر ہر شخص مانتا ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کی قیادت میں بہترین حکومت، ڈیولپمنٹ، گورننس اینڈ پیس، ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اس کو دوبارہ نہیں آنے دیا گیا. لہٰذا اب یہ سب چیزیں ہمارے اس بیانیے کو تقویت دیتی ہیں کہ ہم نے ووٹ کی عزت کی فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے اگر پاکستان بچانا ہے. اور انشاءاللہ اس جنگ کو ہم جیتیں گے، پاکستان کے عوام کے ساتھ، جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ، گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ مل کر جیتیں گے، کیونکہ یہ ہمارے آنے والے نسلوں کی جنگ ہے، یہ اس ملک کے مستقبل کی جنگ ہے. رات کو وہ میں ایک جگہ گیا ہوا تھا تو وہاں مجھے اطلاع ملی
تو پھر وہ یہی ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا اور جن لوگوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک. اور local journalists not allowed to ask a single question to Prime Minister of Pakistan. Is this a good policy for Kashmiri journalists? Is this a good policy for Kashmiri people? And sir, آج ہمارے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وزیر پاکستان سے سوال پوچھیں کہ انہوں نے یہ دھاندلی کیوں کروائی. آپ جب آپ نے ہولڈ کیا ہے پرائم منسٹر کا عہدہ, جب آپ مظفرآباد آتے تو لوگوں کے لیے جرنلسٹ کا سامنا کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے, تو ہم کیسے پوچھیں گے پرائم منسٹر. میں نے آپ کو, میرا خیال ہے وہ جو ادھر اسلام آباد میں بیٹھے ہیں نا, میں نے ان کی طرف تھا کہ وہ پوچھیں ان سے, تم کو بلاتے ہیں, آپ کی طرف میرا اشارہ نہیں تھا. یار وہ خود ہی مانتا ہے, وہ کہتا ہے پتہ ہی کیا سوال کریں گے مجھ سے, اب آپ کیوں میرا منہ کھلوانے لگے ہیں. نہیں, ہم نے جنرلی یہ پک اینڈ چوز نہیں, ہم کلیت ترداش بھی کہ ٹوٹل جو ہے نا سارے الیکشن کے پروسیس کو مسترد کریں گے. تھینک یو ویری مچ.